جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ میں اس جمعہ اور کوشش کروں گا کہ اس سے اگلا جمعہ بھی آپ کی خدمت میں اسی عنوان پہ رکھوں جو عنوان اس مہینوں کا چل رہا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت عمر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ ذو الحجہ کے آخری عشرے میں ہوا تھا۔ 3 یا 4 روز بیمار رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 5ویں دن یا 4تھے دن جا کے شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عنوان یہ طے کیا ہے کہ 2 جمعوں میں 2 مستقل عنوان پر بات کر پاؤں۔ آج کے جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اسلامی خلافت سے پہلے کی زندگی پر، اور اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں حضرت عمر کی خلافت کے سلسلے میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ خلافت کا اسلام کو فائدہ کیا ہوا۔ بہرحال میں حضرت عمر کی شخصیت سے بات شروع کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے 2 بندوں میں ایک بندہ مانگا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اے اللہ 2 بندے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے کوئی ایک مجھے دے دے۔ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے۔ اسلام کی عزت کے لیے حضور پاک نے ان 2 کو مانگا تھا۔ اب اللہ جل شانہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ رب چاہے تو ابو جہل دے دے، رب چاہے تو عمر بن خطاب دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک کو نہیں مانگا، 2 بندے پیش کیے۔ تو اللہ جل شانہ کی نظر انتخاب جو گئی ہے وہ حضرت عمر پہ گئی۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمر دعائے رسول کا ثمرہ ہے اور انتخاب خداوندی ہے۔ حضرت عمر کا انتخاب رب نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے کچھ ہی دنوں بعد اسلام لائے، اور یہ یاد رکھیں یہ اس وقت اعلان نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا۔ 5 سال حضرت عمر نے اسلام نہیں لایا اعلان نبوت کے بعد، 5ویں سال ایمان لائے ہیں۔ جیسے حضرت عمر اسلام لائے تو 40 کا فیگر پورا ہو گیا کہ آج 40 بندے مسلمان پورے ہو گئے، یعنی حضرت عمر سے پہلے 40 بھی نہیں تھے، ایک کم 40 تھے۔ حضرت عمر کے ایمان اور اسلام کے اعلان پہ 40 کا فیگر پورا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ نبوت کے پہلے سال نہیں، دوسرے نہیں، تیسرے نہیں، چوتھے نہیں، 5ویں سال ایمان لائے، اور پہلے نمبر، دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پہ نہیں، 40ویں نمبر پہ ایمان لائے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو حضرت عمر کو اسلام میں دوسرا نمبر عطا کر رہی ہے؟ اسلام حضرت ابو بکر پہلے لائے تو رب نے پہلا نمبر دیا، پھر اس کو ابو بکر صدیق کے بعد مل رہا ہے۔ حضرت عمر نبوت کے 5ویں سال ایمان لا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی روزے میں دفن ہے جس روزے میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ دفن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انتخاب خداوندی ہے، کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا انتخاب ہے۔ میں انشاءاللہ حضرت عمر کی خلافت والے عنوان پر بتاؤں گا کہ وہ انتخاب کی ایک وجہ خلافت بھی تھی۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو اس وقت ایک کام ہوتا ہے، 5 سال نبوت کے پورے ہوئے، لیکن جو عبادت ہوتی ہے، جو اللہ کی پرستش ہوتی ہے، وہ بند کمرے میں ہوتی ہے، جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر پہلے دن جو عبادت چند کہ ہم سارے بزدل بہادر تو ہے، تو ہی جائے گا باہر، اور آپ باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائیں۔ اور چند لمحوں بعد معاملہ بدلا ہے۔ عمر جو سر لینے آیا تھا اس نے حضور کو اپنا سر پیش کر دیا ہے، اور وہی تلوار جس پر اس نے وار کرنا تھا اسلام پہ، وہی تلوار اٹھائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر بیوی کو بیوہ کرانا ہے نا
اور تیرے بچوں کو لوگ کہیں کہ تیرا باپ بھی ہوا کرتا تھا، تو یتیم ہے، تو جس بندے کو یہ شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، وہ آ کر ہماری عبادت کے لیے ہمیں روکنا شروع کر دے، اب کون آئے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روب اور دبدبہ تھا۔ بیت اللہ شریف کی پہلی فتح تو رسالت مآب 18 سال بنتے ہیں، عرش سے لے کر فرش پر نازل ہوتے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی اس کام کی، اس بات کی، اس مشورے کی، اس رائے کی تائید فرمائی۔ کئی موقع ایسے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا تھا، حضرت عمر نے وہ کام پہلے کر لیا، جو ظاہری طور پہ لگتا تھا کہ حضور پاک نے تو نہیں فرمایا، یہ کام عمر پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ اس موقع پر بھی اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اس کا شان نزول پڑھنے لگا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہ آیت کب اتری ہے؟ ایک منافق اور ایک یہودی ہے۔ منافق چھپا ہوا تو نبی علیہ السلام نے پورے مسئلے کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی نا نبوت کے فیصلے کے بعد، کسی کو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، مومن اور مومن عورت، تب جا کر عورت مومن اور مرد مومن رہے گا فیصلے کو تسلیم کر، یہ اعلان ہے۔ لیکن اس منافق نے اندر سے ایک بات نکالی اور یہودی سے کہا کہ ذرا عمر بن خطاب کے پاس جائیں، اس کو ذرا بتائیں، شاید وہ چاہتا تھا کہ شاید میرے حق میں مسئلہ نکلے۔ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے پورا مسئلہ سنا اور اپنی فراست کے ساتھ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یار اس معاملے میں ٹھیک یہ نظر آ رہا ہے۔ اب منافق کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، 2-4 لفظ تھے، لیکن جو میں کام کیا ہے، اب وہ سارے حضور کے پاس شکایت لے کر گئے۔ حضرت عمر اس معاملے میں تھے کہ اگر بلاوے نبوی مجھے آیا تو میں فوراً پہنچوں گا، اپنے تمام کام نپٹا چکے، اور حضور پاک کا فرستادہ نمائندہ پہنچا کہ آپ آئیے۔ حضرت عمر فوراً پہنچے، کہتے اتنی جلدی میں پہنچے تھے، تہبند پہنا ہوا تھا، اوپر کی چادر ابھی پوری سلامت نہیں تھی، اس کو سٹ کرتے ہوئے حضور کے پاس آئے، وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر یہ کیا کیا؟ بس یہی پوچھنا تھا۔ اس دوران حضور پاک پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اب جب وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو سارے صحابہ منتظر ہو گئے کہ چہرے سے پہچان ایسی کوئی صلاحیت تو موجود ہے کہ اللہ اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آؤ میں اس پر چوتھی دلیل دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے انبیاء کے دور میں ایک کام ہوتا تھا، فرمایا وہ کیا کہ ایک تو نبی ہوتا، جس نبی پر نبوت آتی اور وحی نازل ہوتی، اور ایک محدث لوگ ہوتے تھے۔ محدث کون تھے؟ فرمایا وہ نبی نہیں ہوتے تھے، وہ ولی ہوتے، امت کے نبی کے ساتھ کام کرنے والا ایک ولی ہوتا، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ پاک وہی بات ڈالتے جو نبی کے دل میں ڈالتے۔ فرق یہ ہوتا تھا کہ نبی کے دل پہ وحی آتی تھی، اس کے دل پہ اللہ جل شانہ ایک بات نازل فرما دے، وہ وحی نہیں ہوتی، وہ نبوت کا معاملہ نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تمہاری امت میں وہ ولی دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھو۔ ایک بات میں مزید بھی عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی دل میں خواہش پیدا ہو نا، خواہش ایسے دل میں ابھی کانسیپٹ اور تصور میں ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور حضور کو کہہ دیں تو وہ کام بھی شریعت کا حصہ بنے۔ طواف کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت عمر کی خواہش ہے۔ طواف پورا ہوا، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں پر 2 نفل نہ پڑھیں، تو فرمایا عمر پڑھنے 100 پڑھ لو، میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، اللہ کا حکم نہیں ہے، جتنے پڑھنے بندہ پڑھ لے، مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو قانون اسلام نہیں بنایا گیا۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت اتری جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، پہلا پارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب ہر معتمر اور ہر حاجی جا کے طواف کے بعد 2 نفل پڑھ رہا ہے، اور چھوڑیے وہ کہتے ہیں کوئی ایسی نیکی کر کے جاؤ جو تمہارے بعد صدقہ جاریہ رہے۔ کوئی کہتا ہے نلکا بنوا لو، کوئی کہتا ہے کنواں کھدوا دو، کوئی کہتے ہیں کسی کو قرآن لے کر دے دو، جتنے تک یہ سارا کام نلکے سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے گا،
قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری قبر میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، یہ صدقہ جاریہ ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہ عمر کا ایک مشورہ کم ہے صدقہ جاریہ ہونے کے لیے کہ قیامت تک جو حاجی اور معتمر کعبے میں داخل ہو رہا ہے اگر وہ طواف کے بعد نفل پڑھ رہا ہے تو حضرت عمر کے ثواب کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ ایسے انتخاب خداوندی کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے مواقع میں کچھ فیصلے پہلے کر لیے تھے جب آیت بعد میں اتری۔ میں ایک مثال اس کی اور دینے لگا ہوں، یہ جو پردے کی آیت ہے، اسلام میں خاتون کا پردہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں مدینہ میں جا کے حکم اترا تھا۔ پہلے پردے کا معاملہ یوں نہیں تھا، خواتین ویسے خود کو چھپا کے رکھے ہو کے، لیکن اسلامک لا میں یہ چیز ایڈ نہیں تھی کہ یہ پردہ ہے اور اس طرح خاتون نے پردہ کرنا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ کی خواہش تھی۔ حضرت عمر کی بیوی، اس زمانے میں ساری خواتین مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتی، تو حضرت عمر کی اہلیہ بھی نماز پڑھنے آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر روز مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ پردے کی ترتیب کوئی بنا لیں، یہ خواتین بھی مسجد میں آ رہی اور یہ ترتیب اور یہ ترتیب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اس پر نرمی فرماتے کہ حکم اترا نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے اپنی بیوی کو روکنے کے لیے، اپنی بیوی، یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ غیر محرم پہ آواز اٹھائی، اپنی بیوی کو جب وہ صبح کی نماز سے واپس آ رہی ہے نا، چہرے کو چھپا کر ایسے انداز میں آواز بولی اپنی بیوی پہ جیسے کوئی اور بندہ آواز بلا رہا ہو اور خاتون ڈر جائے کہ جی مجھے نہیں جانا چاہیے بغیر پردے کے باہر، اس طرح اپنی بیوی کو آواز بدل کے۔ تو ان کی بیوی گھر آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس آپ کی بات ٹھیک ہے، بس ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ترتیب حضرت عمر نے رکھی۔ اس دوران پردے کا حکم آ گیا اور قرآن کی آیت اتری۔ آپ مجھے بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش ہے، کیا ترتیب ہے جس پر قرآن کریم یوں چھن چھن کے برس رہا ہے؟ میں نے اس پر آیات جمع کی ہیں کہ کتنی آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ، مشورے پہ، رائے پہ اتری ہیں۔ پہ جب الزام لگا تھا 18 آیتیں تو صرف اس وقت اتری ہیں، 2 رکوع نازل ہوئے ہیں واقعہ عفق کے وقت۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اسے انتخاب خداوندی کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، پھر جو خلافت راشدہ میں دوسرا نمبر حضرت عمر کو ملا ہے، یہ میں نے کہا انتخاب خداوندی ضرور ہے، لیکن خلافت کے معاملات میں بھی اللہ جل شانہ کی مہر ہے۔ یاد رکھیں، خلفائے راشدین کی خلافت موعودہ فی القرآن ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم میں خلفائے راشدین کی خلافت کا وعدہ، پرومس، عہد، میثاق، پیمان موجود ہے کہ ان کو اللہ حکومت دے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو ایسے جانے دے کہ عمر ایسے۔ حضرت عمر کو آپ عام صحابی نہ سمجھیں۔ میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ایک لفظ کہوں تو وہ حضرت شاہ جی اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ مرید تو سارے ہیں حضور کے صحابہ، لیکن عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول، مراد خدا بھی ہے، مراد خدا، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اچھا صحابی ہے۔ وہ آ کر رسول اللہ کے دامن کو تھام کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ابا کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کی چارپائی پہ ہیں، عمر بھی دامن تھام لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ساری زندگی اس نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت پہ اور آپ کے صحابہ پہ زبان چلائی ہے، اس نے آپ کے گھر والوں پہ تہمت لگائی تھی، آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، عمر میں کیا کریں؟ یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس ظالم کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو عمر اگر میں اس کی مغفرت مانگوں اور یہ جہنم سے بچے جنت جائے، عمر سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ کہ یا رسول اللہ سودا تو سستا ہے۔ کہ پھر میں پڑھاؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ پڑھائیں گے پھر میں بھی پڑھوں گا۔ پیچھے ٹھہر گئے، جنازہ پڑھایا ہے۔ اب جنازے کے بعد میت کہاں جاتی ہے؟ بولیے، قبرستان جاتی ہے نا۔ اب قبرستان جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور قرآن کی آیت اتری، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ محبوبم بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اس معاش کے لوگوں کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ جنازہ ہو گیا، چلو قبر پہ چلے جائیے،
قرآن پاک کی اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا اترا، فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس منافق کی قبر پہ بھی تشریف مت لے جائیں۔ میں نے کہا نا 50 قرآن کی آیتیں ہیں، 22 واقعات ہیں جن پر حضرت عمر کی خواہش ہے اور قرآن بن کے اترتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت عمر کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ عمر صرف عمر نہیں ہے، جیسے اس کے نام پہ نقطہ نہیں ہے ویسے اس کے کردار پہ نقطہ ہے۔ اس نام میں وہ روب، اس نام میں وہ دبدبہ، اس نام میں وہ اسلام کی ہیبت چھپی ہے کہ جب ایرانی بادشاہ نے اسلام کی گستاخی کی تھی اور حضرت عمر نے اپنے پیادے اور گھڑ سوار ان پہ چڑھا دوڑے تھے، تو ایرانی کمانڈروں کی بیویاں رات کو سلاتے وقت اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ عمر آ جائے گا، وہ تو اسلام کا ایک دیو ہے، تمہیں کھا جائے گا، رات کی نیند سو جائے۔ بچے ان کے تب ڈر جاتے تھے۔ اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کی ایک خواہش پہ دریائے نیل چلے، جس کی ایک آواز پہ ساریہ بن زنیم تک ہوا پیغام پہنچا دے، جس کے کندھے پہ رکھی ہوئی چادر سے ہررا کی آگ بجھ جائے، جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ قیامت تک رک جائے۔ میں اس مختصر وقت میں عمر کا کیا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں، کیا پروفائل رکھوں، کیا صفات رکھوں اس شخصیت کی جس شخصیت کے لیے 50 مرتبہ جبرائیل امین عرش سے فرش پہ اتر کے آ کے کہے یا رسول اللہ صحابی تو آپ کا ہے، ایمان تو 5ویں سال لایا ہے، 40ویں نمبر کا مومن ہے، لیکن بات اس کی ہے، تائید اس کا اللہ کر رہا ہے۔ تو بس اس پہ حرف آخر ہے۔ رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلا جمعہ ان کی خلافت پر آپ کی خدمت میں بات کروں کہ عمر کی خلافت بھی انتخاب خداوندی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔